بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ موجود ہے سنم جاوید صاحب موجود ہے. آج آپ اپنے کیس میں کس سلسلے میں آئی ہوئی تھی؟ جو کیسز کب ختم ہوں گے؟ کیسز پر کیسز بنے ہوئے پورے پاکستان میں؟ پتہ نہیں جی کب ختم ہوں گے. میری ہفتے کو یہاں پنڈی پیشی تھی اور پھر میں اتوار کو واپس گئی اور پیر کو میری لاہور پیشی تھی. پھر بدھ کو یہاں تھی پیشی اور جمعرات کو لاہور تھی. آج ہفتہ آج پھر یہاں پیشی ہے اور پیر کو پھر لاہور پیشی ہے. تو مطلب یہ پنڈی لاہور سرگودا پنڈی لاہور سرگودا تو مطلب ایک جیسے کیسز ہیں. ایک ہی بندی چلے ایک ٹائم پہ جادو سے پاکستان کے ہر شہر میں تھی, مگر اب کیسز تو کم از کم ایک جگہ کہیں اکٹھے کر دیں نا, کہ جہاں پہ ایک ہی بار آرگیومنٹ ہو جائے, کیونکہ سارے الزام ایک ہی جیسے ہیں. حملے کر دیے اور وردیاں پھاڑ دیں اور موبائل چھین لیے, موٹر بائک چھین لی. ابھی تو پتہ نہیں ہم نے بسکٹ بھی چھین کے کھا لیے ان سے. تو مطلب ایک عجیب مذاق کے قسم کے کیسز بنائے ہوئے, مگر کسی ایک شہر میں رکھ دیں کہ وہاں پہ جائیں, وکیل بھی ایک جگہ پہ بحث کریں اور پھر جان چھوڑیں ہماری. جگہ جگہ ایک ہی کیس پہ کیا مطلب الگ الگ آرگیومنٹ کریں. لاسٹ میں یہ بتائیں 2.25 سال ہو گئے اور جب اب ناخا صاحب کے جو جیل میں ہے اور کبھی تک ان کے جیل ٹرائل نہیں ہو رہا, مطلب کہ ڈیلے پر ڈیلے ہو رہا ہے, تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے, صرف فیملی کی ملاقات ہو رہی ہے, سیاسی قائدین کی ملاقات بھی نہیں. اس پر کیا کہیں؟ بس وہی نا تماشا لگا ہوا ہے ہر جگہ. ہمارا ہر دوسرے دن ہر 2 دن کے بعد تاریخ ہوتی ہے جیل ٹرائل کی, اور اس ٹرائل میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. لاسٹ ٹائم پولیس دیکھیے, سب سے بڑی عجیب بات جو یہ ہے کہ یہ مدعی بھی خود ہیں, گواہ بھی خود ہیں اور تفتیشی بھی خود ہیں. مطلب پولیس نے ہم پہ یہ کیس کیا ہوئے ہیں, وہ خود ہی گواہ ہیں اور خود ہی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. مطلب اس میں کیا ہی انصاف ہونے والا ہے؟ میں ہی کیس کر دوں کسی کو, میں ہی گواہ ہو جاؤں, میں ہی تفتیشی مطلب میں ہی انویسٹیگیٹ کر لوں اور میں ہی عدالت میں جا کے پیش ہو جاؤں. لاسٹ ٹائم ڈنڈیاں اٹھا کے آگے سوٹیاں کہ جی یہ والی سوٹیوں سے توڑ پھوڑ کی ہے. بھئی اگر ان سوٹیوں سے توڑ پھوڑ کی ہے تو وہ خود ابھی تک سلامت ہی تھی جن کو لے کے گھوم رہے ہو, کیسی توڑ پھوڑ ہوئی ان سوٹیوں سے؟ تو یہ اتنے تو پاگل ہیں, خود ہی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں جی ہم نے دیکھا ہے یہ پتھر مار رہی تھیں, یہ نعرے مار رہی تھیں, یہ ایسے کر رہی تھیں. مطلب تماشا لگایا ہے, پر ان پولیس والوں کو بھی شرم نہیں آ رہی. عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحب کو بھی جے آئی ٹی نے پیش ہونے کا کہا ہے اور وہ پیش بھی ہوئی ہیں. اس طرح 15 رہنمائیں آپ کی پی ٹی آئی کی, ان کو بھی پیش کیا کہ آپ اکسا رہے ہیں اداروں کے خلاف, جو ہے منفی پروپیگنڈا پی ٹی آئی آفیشیل کر رہی. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے جو نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے لاہور سے لڑکے اٹھائے ہیں جو سوشل میڈیا کے کبھی ممبر ہوا کرتے تھے, ابھی سارے 9 مئی کے بعد سے اپنے اپنی ذاتی زندگیوں میں مصروف ہیں. ایک کے بیٹے کو کینسر ہے جو 10 سال کا ہے, ایک کا بیٹا 3 مہینے کا جس کی ہارٹ سرجری ہونی ہے. وہ تو اپنی زندگیوں میں اتنے مسائل میں بزی تھے, ان کو لڑکوں کو اٹھا کے غائب کیا ہوا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے ان سے کوئی غلطی ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کیوں نہیں کرتے؟ غائب کرنے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اور ایک کو اٹھا کے اس کے موبائل سے دوسرے کو پکڑے ہیں, دوسرے کو اٹھا کے تیسرے کو پکڑے ہیں. مطلب تماشا لگایا ہوا ہے. اور ان کو بھی بلا لیا علیمہ خانم کو. اب مجھے بتائیں کہ کوئی ایک بندہ بیٹھ کے کہیں سوشل میڈیا چلا سکتا ہے؟ مطلب 2025 آ گیا, کوئی عقل کو ہاتھ مارے. ابھی تک آپ جاہل کے جاہل ہی ہیں, ڈفر کے ڈفر ہی ہیں. مطلب پتہ نہیں آپ نے کب پڑھے لکھے ہونے اور تمیزدار ہونا ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی ایک آفس کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اور آپ کو لاکھوں گالیاں پڑی ہوتی ہیں دن میں, وہ ایک بندہ لاکھوں گالیاں نکال رہا ہے. آپ ایکسیپٹ کریں اس چیز کو کہ لوگ آپ کی چیزوں کو, آپ کی پالیسیز کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں, وہ ان کو غلط بول رہے ہیں. اس کا آپ کو یہ آ رہا ہے, مطلب کوئی ایک بندہ بیٹھ کے نہیں کرا رہا ہے. اب قیادت کو اڈیالہ کے باہر کیمپ لگا کے بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے؟ دیکھیں ہماری عدالتوں کو کام کرنا چاہیے, ہمارے ججز کو ہمت کرنی چاہیے. آپ بڑی عہدوں پہ بیٹھے ہیں, بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, آپ جواب دہ ہیں, آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. ہمت حوصلہ کریں. اگر کسی ملک میں آئین قانون نہیں ہوگا تو وہاں پہ اس ملک کا تماشا بن جائے گا, جیسے فی الحال ہمارے ملک کا بنا ہوا ہے. تو پلیز محنت کریں اور اپنا کام جو ایمانداری سے کریں. اللہ نے انسانوں کے حقوق معاف نہیں کرنے, اپنے تو وہ معاف کر دے گا, بندوں کو اس نے نہیں معاف کرنے. تو جب آپ بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, آپ پہ بڑی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سر.